الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کتاب الزکوٰۃ، صاحب حاشیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا باب جو ہے کتاب الزکوٰۃ، اس کو مصنف نے کتاب الصلاۃ کے بعد ذکر کیا ہے، لأنہما مقترنان فی کتاب اللہ تعالی، کیونکہ یہ دونوں نماز اور زکوٰۃ جو ہے اللہ کی کتاب میں قرآن مقدس میں 82 جگہ پر دونوں ملے ہوئے ہیں، نماز اور زکوٰۃ دونوں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ الحدیث۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ تو یہاں پہ بھی حدیث پاک میں بھی رسول اللہ علیہ السلام نے نماز اور روزے کو اکٹھا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ امام شمس الائمہ سرخسی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہیں۔ امام سرخسی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے نا ایمان کا تیسرا جزو ہے یا ایمان کا تیسرا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَبِهَذَا عُلِمَ وَجْهُ التَّقْدِيمِ عَلَى الصَّوْمِ وَالتَّأْخِيرِ عَنِ الصَّلَاةِ۔ کہتے سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مصنف نے کتاب الصلاۃ کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا ذکر کیا۔ روزے سے پہلے زکوٰۃ کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ اور جو نماز اور زکوٰۃ دونوں ملے ہوئے۔ ابھی جو حدیث میں کیا ہے بلا اسلام کیا ہے یا اسلام کیا ہے، 5 چیزیں ہیں، تو پہلا کیا ہے؟ گواہی، اور دوسرا نماز، اور تیسرا زکوٰۃ، اس لیے تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ انما فرضت فی السنۃ الثانیہ، زکوٰۃ جو ہے یہ دوسرے سال میں فرض ہوئی، یعنی 2 ہجری میں رمضان کے فرض ہونے سے پہلے۔ اور لغت میں زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے طہارت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، جو پاک ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس طرح زکوٰۃ کا معنی نما بھی ہوتا ہے، بڑھنا، اور انہی معنی میں اس کو استعمال کیا ہے۔ اور زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس وجہ سے کہتے ہیں، ایک تو اس سے مال بڑھتا ہے، اور دوسرا جب مال پاک ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے الخلف فی الدنیا والثواب فی العقبیٰ، جب اس سے مال بڑھتا ہے، بڑھتا کیسے ہے کہ دنیا میں مال زیادہ عرصہ رہتا ہے، زیادہ عرصہ وہ مال باقی رہتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اور آخرت میں اس مال کی جزا ملتی ہے۔ تو دنیا میں بھی مال بڑھتا رہتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا، جو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ الزکوٰۃ واجبۃ علی الحر المسلم البالغ العاقل، زکوٰۃ واجب ہے آزاد مسلمان عاقل بالغ پر۔ واجب ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، تو امر کا صیغہ ہے آتو، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ادوا زکاۃ اموالکم، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو۔ تو قرآن سے بھی اس کا وجوب ثابت ہوا اور حدیث پاک سے بھی وجوب ثابت ہوا۔ والمراد بالواجب الفرض، یہاں واجب بول کر مراد فرض ہے، یعنی کہ کیونکہ وہ واجب جس میں کوئی شبہ نہ ہو، جو ایسی دلیل سے ثابت ہو اس میں شبہ نہ ہو تو اس کو والاسلام واشتراط الحریت لأن کمال الملک بہا، یہ جو فرمایا گیا کہ آزاد پر روزہ زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ مال زکوٰۃ تب لازم ہوتی ہے جب بندہ مال کا مالک ہو، اس وجہ سے آزادی کی شرط لگائی گئی ہے۔ اور مسلمان والعقل والبلوغ لما تذکرہ، اور عقل اور بلوغ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ عاقل اور بالغ پر شریعت کے احکام لازم ہے، غیر عاقل پر لازم نہیں ہے۔ اور مسلمان ہونا کیوں ضروری ہے؟ لأن الزکاۃ عبادۃ ولا يتحقق العبادۃ من الکافر، کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے اور عبادت کافر سے ثابت ہی نہیں ہے، کافر کی عبادت ہوتی نہیں ہے یا اس پر لازم ہی نہیں ہے۔ ولا بد من ملک مقدار النصاب، نصاب کی مقدار کا مالک ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ لأن علیہ السلام قدر السبب، کیونکہ حضور علیہ السلام نے نصاب کو سبب بنایا ہے زکوٰۃ کے لازم ہونے کا۔ اور سال گزرنا کیوں ضروری ہے؟ لأنه لا بد من مدۃ يتحقق فيها النماء، زکوٰۃ اس مال میں لازم ہوتی ہے جو مال نامی ہو، جو بڑھنے والا ہو، تو اتنی مدت ہونی چاہیے نا جس میں وہ مال بڑھ سکے، تو پھر اس میں لازم ہوگی۔
بندہ کسی کام میں پیسے لگاتا ہے، مال لگاتا ہے تو وہ بڑھتا ہے، اس میں اسے منافع حاصل ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اس لیے اتنی مدت کا ہونا ضروری تھا جس میں نما پایا جائے۔ فقدر الشرع بالحول، شریعت نے اس کو 1 سال کے ساتھ متعین کیا، یعنی 1 سال اس کے لیے رکھا ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، مال میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی جب تک اس پر سال نہ گزر جائے، لأنہ ممکن بھی من الاستنماء، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے مال میں نمو اور بڑھوتری اسی سے ممکن ہوتی ہے۔ اب متن میں آ جائیں، الزکوٰۃ واجبۃ علی الحر المسلم البالغ العاقل اذا ملک نصابا ملکا تاما وحال علیہ الحول، میں نے حاشیہ پہلے اس کو پڑھ دیا، تو زکوٰۃ واجب ہے آزاد مسلمان عاقل بالغ پر جب وہ مالک ہو نصاب کا، اور ایسا مالک ملکن تامن، کامل مالک ہو، نصاب کا مالک بھی ہو اور مالک بھی کامل ہو، اور وحال علیہ الحول، اور اس پر سال گزر جائے۔ ملک تام کا معنی کیا ہے؟ احتراز، یہ کہہ کر تو کہتے ہیں کہ احتراز عن مال المکاتب، مکاتب غلام جو ہے اس کے بعد جو مال آتا ہے اس کا مالک ہوتا ہے، لیکن وہ کامل مالک نہیں ہوتا کیونکہ وہ مولا کا مال ہے۔ وَإِنَّمَا لِلْمُكَاتَبِ فِيهِ مِلْكُ الْيَدِ، مکاتب کا صرف اس پر قبضہ ہے، مکاتب جو مال کماتا ہے کہ میں مولا کو دے کر تو آزادی حاصل کروں گا، تو وہ مال کس کا ہوتا ہے؟ مولا کا۔ بظاہر قبضہ مکاتب کا ہے کیونکہ ہے تو اس کا غلام نہ اس کی ملک ہے، تو جو غلام کا مال ہوتا ہے وہ سارا مالک کا ہوتا ہے، تو اس مکاتب غلام پر اب زکوٰۃ لازم نہیں ہے اس مال کی، کیونکہ اسے ملک تام حاصل نہیں ہے، جو ملک تام جسے حاصل ہوگی اور اس پر سال بھی گزر جائے گا تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مسلمان عاقل بالغ پر تب لازم ہے جب وہ نصاب کا مالک ہو اور وہ نصاب کا پر ملک تام اسے حاصل ہو اور وہ 1 سال تک وہ نصاب اس کے پاس رہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، 1 جنوری کو وہ صاحب نصاب ہوا، صاحب نصاب کتنا ہوا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس آ گئی، 52.5 تولے چاندی قیمت اس کے پاس آ گئی، تو اب وہ صاحب نصاب ہوا 1 جنوری کو ہوا، تو 1 سال پورا جو ہے، اب اسلامی سال کا ویسے حساب کیا جاتا ہے، میں نے 1 جنوری کی مثال دی، 1 محرم کر لیں، اگلے سال جب 1 محرم آیا تو اب وہ جو صاحب نصاب ہوا تھا 1 سال اس کے پاس یہ نصاب رہا اور یہ اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہے، ضروریات سے زائد ہے، 1 سال جب اس کے پاس رہا، اس کا مطلب ہے زائد ہے اسے، یہ اسے ضرورت نہیں تھی اس لیے تو مال اس کا پڑا رہا، لیکن انسان کی سال میں مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، سردی گرمی میں مختلف ضرورتیں ہیں، مختلف خوراکیں ہیں، مختلف کپڑے ہیں، اور رہنے سہنے کے مکان مختلف ہیں، گاڑیاں مختلف ہیں، تو ان سب پر خرچہ کرنے کے بجائے اس کا خرچہ اس نے نہیں کیا، مطلب یہ کہ پیسے اس کے باقی رہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو حاجات اصلیہ تھیں ان سے یہ زائد تھے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اس میں سے 100 میں سے 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دو، وہ زکوٰۃ ہے۔ وَلَيْسَ عَلَىٰ سَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا مُكَاتَبٍ زَكَاةٌ، بچے پر، مجنون پر اور مکاتب غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بچے پر کیوں نہیں ہے؟ لازم ہے جی 100 کے 40واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 2.5 روپے بنتے ہیں، تو 1000 کا 40واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 25 روپے۔ لاکھ کا 250 حصہ کتنا بنتا ہے؟ لاکھ کا 40واں حصہ 2500 بنتا ہے۔ اب مطلب یہ نہیں کہ اس سے یہ نہیں سمجھنا بھائی 100 روپیہ کسی کے پاس آ گیا تو اس نے اس میں سے جو ہے نا وہ زکوٰۃ دینی ہے، کتنے؟ 2.5 روپے زکوٰۃ دینی ہے، مطلب وہ صاحب نصاب جب ہو گیا اس کے بعد نصاب سے زائد پیسے ہیں، مثال کے طور پر نصاب کے زائد 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ میں سے ہر روپے کا اس نے 40واں حصہ دینا ہے، تو تب وہ جو 1 لاکھ کا 40واں حصہ دیکھیں نصاب وہ بنتا کتنا ہے؟ نصاب تھا مثال کے طور پر چاندی کا، اس وقت ہے چاندی قیمت تقریباً صحیح آپ سمجھ لیں کہ چلو 80,000 روپے، مثال چلو لاکھ سمجھ لیں، 1,00,000 روپیہ 52.5 تولے چاندی قیمت ہے، بندہ جس کے پاس 1,00,000 روپے جس کے پاس حاجات اصلیہ سے زائد آ گیا وہ غنی ہو گیا، اب اس کے اوپر اس کے پاس پیسے آ گئے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ ہو گئے، جب اس کے پاس لاکھ آیا تھا نا اس وقت وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے، اس وقت وہ غنی ہو گیا ہے، اب وہاں سے اس کا سال کاؤنٹ ہوگا، اب جب سال پورا ہوا اس وقت اس کے پاس تھے 7 لاکھ روپے، اب یہ 7 لاکھ پہ زکوٰۃ دے گا، جب سال شروع ہوا تھا تو صاحب نصاب تھا، اس وقت سال شروع ہوا نا، سال ختم ہوا تو اس کا مال وہ
اس نصاب سے لاکھ سے کم نہیں ہوا، آگے بڑھتا رہا، سال میں آتا رہا، تھوڑا تھوڑا مہینے بعد 2 مہینے بعد پیسے آتے رہے۔ جب سال جس تاریخ کو پورا ہوا، یکم محرم کو پورا ہوا، اس تاریخ کو اس کے پاس تھے 7 لاکھ روپے، اب وہ 7 لاکھ اس کے حاجات اصلیہ سے زائد ہیں، تو اس پر اس 7 لاکھ کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ سال کے دوران نصاب کم ہو گیا، لیکن جب سال پورا ہوا، بس یکم محرم ہوا تو پھر نصاب پورا ہو چکا تھا، اب یہ جو درمیان میں بالکل کچھ کمی آئی ہے نصاب سے، تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر یہ ہو کہ سال کے دوران بالکل نصاب، اس کے بعد کوئی رہا ہی نہیں، سارا مال ہی ختم ہو گیا، غریب ہو گیا ہو تو مسکین ہو گیا، تو اب سال بعد مثلا اگلا سال جب شروع ہوا یکم محرم کو، تو اس کے بعد پھر پیسے آ گئے، درمیان میں بالکل نصاب تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا تھا، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے، مجنون پر نہیں ہے، مکاتب پر نہیں ہے۔ بچے اور مجنون پر کیوں نہیں ہے؟ حدیث پاک آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، قلم اٹھا لیا گیا 3 بندوں سے، یعنی سبھی یہ بچے سے، حتیٰ یحتلم، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ قلم اٹھا لیا گیا مطلب شریعت کے احکام اس پر لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام ہے جو قرآن ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ پر، وہاں سے جناب جبرائیل لے کے آتے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ نازل فرمایا، اور وہاں سے جناب جبرائیل لے کے آتے، تو سمجھ لے کہ شرعی احکام جو ہے وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر لوح کی بات کریں، قلم کی بات کریں، تو وہاں لکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہاں ویسے لکھنے سے مراد وہ معنی بھی ہو سکتا ہے، لکھنے سے مراد لازم ہونا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لأنہا عبارت المحضۃ، اور دوسری یہ کہ یہ عبادت محض، اور عبادتیں کس پر لازم ہے؟ عاقل بالغ پر، لقول علیہ السلام بنی الاسلام علی خمس وأد من الزکاۃ وہما لیس بمخاطبین فی العبادۃ فلا تجب علیہما، یہ جو بچہ اور مجنون ہیں یہ عبادات کے مخاطب نہیں ہے، اس لیے ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ولا اور مکاتب پر نہیں ہے، اس پر پیچھے دلیل آ گئی ہے، کیا بلا؟ مکاتب کے پاس مال ہے، اس پر نہیں ہے، کیوں؟ مال کا مالک تو ہے لیکن اس کی ملکیں تام نہیں ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ومن کان علیہ دین محیط بمالہ فلا زکوٰۃ علیہ، جس بندے پر قرضہ ہو اور اتنا قرضہ ہو جو اس کے مال کو گھیرے ہوئے ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے پاس مال زائد ہے اپنی ضرورت سے، لیکن اس پر اتنا قرضہ بھی ہے کہ اگر وہ ہم قرضہ دیں، قرضہ اس مال میں سے نکالیں تو پیچھے کچھ نہیں بچتا، یا پیچھے وہ صاحب نصاب نہیں رہتا، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ بندہ جس پر ہو قرضہ، ایسا قرضہ جو گھیرے ہوئے اس کے مال کو، تو نہیں ہے زکوٰۃ اس پر۔ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ زَكَّى الْفَاضِلَ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، اگر اس کا جو مال ہے وہ قرضے سے زائد ہو، تو جو فاضل زائد مال بچے گا اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہو تو اس پر زکوٰۃ دے گا۔ ایک بندے پر اس کے پاس ہے 10 لاکھ روپیہ، اس میں سے اس کو قرضہ اس نے دینا ہے 3 لاکھ روپے مثلا دینا ہے، 3 لاکھ دیا، باقی 7 لاکھ بچتا ہے، اس کے پاس یہ نصاب سے زائد ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اگر ہو مال اس کا زیادہ قرضے سے تو وہ زکوٰۃ دے گا فاضل بچے ہوئے مال کی، جب وہ پہنچ جائے بچا ہوا مال نصاب تک۔ وَلَيْسَ فِي دُورِ السُّكْنَى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنَازِلِ وَدَوَاتِ الرُّكُوبِ وَدَوَابِ الرُّكُوبِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَسِلَاخِ الِاسْتِعْمَالِ زَکَاتٌ، رہائش کے جو گھر ہیں، جو پہننے کے کپڑے ہیں، جو گھروں کا سامان ہے، اور جو سواری کے جانور ہیں اور خدمت کے غلام ہیں اور استعمال کا اسلحہ ہے، ان میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ جو گھر ہیں رہائش کے، تو جتنی قیمت کا مرضی ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ حاجات اصلیہ میں یہ اس لیے پہننے کے کپڑے جتنے مرضی مہنگے ہوں، گھر کا سامان جو استعمال کرتے ہو جتنا مرضی مہنگا ہو، اس طرح سواریاں گاڑیاں جو استعمال کی ہیں، جس پہ ذاتی بندہ سواری کرتا ہے، رینٹ پہ نہیں رکھی ہوئی ہیں، تجارت کے لیے نہیں ہے، جو اپنی ذاتی سواریاں ہیں وہ جتنی مرضی مہنگی ہیں ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اس طرح کے جو استعمال کا اسلحہ ہے، جو بندہ جس پیشے سے تعلق رکھتا ہے، اس پیشے کی جو اس کے کام آنے والی چیزیں وہ جتنی مرضی مہنگی ہوں ان پر زکوٰۃ